جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے لیے تشریف نہ لائے. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام وہ سب سے بڑے عاشق مصطفیٰ کے، اور ان میں عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، جو لمحہ بھی محبوب سے دور ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جا کر کہ حضور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لکھا ہے جب آپ گھر میں جاتے تھے آپ کو چین نہیں آتا تھا، راتوں اٹھ کر دعا کرتے تھے اللہ رات چھوٹی کر دے، جلدی جلدی صبح آ جائے تاکہ صبح میں حضور کا جا کر دیدار کر. وہ ہستیاں جن کی تمنا ایسی تھی حضور کے بغیر ان کا لمحہ گزرنا دشوار ہوتا تھا. اب 3 دن حضور نہیں آئے، اب ان پر تو گویا قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی. حضور کے کاشانہ نور پر سلامیاں پیش کی گئی. السلام علیکم یا رسول اللہ، اے میرے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی کے گھر والوں آپ پر سلام ہو، اے نبی کی اہل بیت آپ پر سلام ہو. سلامیاں کی ڈالیاں پیش کی جا رہی ہیں. اندر سے کسی نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہوئے علیل ہیں، آپ بیمار ہیں، بخار حاضر بارگاہ ہے. صدیق اکبر نے آواز پہچانی، سیدہ آپ پردہ فرما لیں ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کا. پردہ ہو گیا، آواز دی گئی کہ آپ اندر آ جائیں. سیدنا صدیق اکبر آگے، فاروق اعظم پیچھے، عثمان غنی دیگر صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عالم جناب یہ ہے کہ حضور کے قدموں کو چومتا ہے، حضور کی چادر کو چومتا ہے، محبوب کی زلفوں کا دیدار کرتا ہے، قربان ہوئے جا رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کے بغیر جی نہیں لگتا، حضور آپ کے بغیر دل لگتا ہی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر لبیک یا رسول اللہ، مجھے جلدی جلدی مسجد شریف میں لے چلو. حضرت عمر نے ایک طرف سے حضور کا کندھا لیا، حضرت ابو بکر نے ایک طرف سے لیا. مسجد نبوی شریف میں منبر نبی پر میرا رسول جلوہ گر ہوا. آپ نے جناب رقت انگیز باز فرمایا، فکر آخرت دلائی، اللہ کا خوف دلایا. صحابہ ہو سکتا ہے آئندہ اپنی ملاقات ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا، نمازوں کی پابندی رکھنا، حقوق کا خیال رکھنا، گھر کی عورتوں کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اپنی برادری کا خیال رکھنا، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. آپ نے فکر آخرت دلائی. فکر آخرت دلاتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جملے اس مقام پر پہنچے. فرمایا میرے صحابیوں ہو سکتا ہے آئندہ اپنی ملاقات نہ ہو، میں تمہارا نبی تمہارے اندر جلوہ گر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی تمہیں چھاڑ دیا ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے کوئی معاملہ ہوا ہو، کسی کا مجھ سے دل دکھ گیا ہو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو. اے میرے صحابیوں اگر میں نے تمہارا کچھ دینا ہو، آج میں اللہ کا نبی تمہارے سامنے موجود ہوں، مجھ سے تم بدلہ لے سکتے ہو، تقاضا کر سکتے ہو سکتا ہے اپنی ملاقات ہو. میرے نبی نے 3 مرتبہ کہا میرے صحابیوں ہو سکتا ہے اگلے دن اپنی ملاقات ہو، اگلے مہینے میں اپنی ملاقات ہو. اگر میں نے کسی کو ستایا ہو، اگر میں نے کسی کو رلایا ہو، اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہو، وہ مجھ نبی سے مانگ سکتا ہے، مجھ نبی سے طلب کر سکتا ہے. 3 مرتبہ میرے نبی نے بار بار فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. کتابوں میں لکھا ہے حضور کے صحابی ہیں کونے میں کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی آنسو سے تر ہو چکی ہے. حضور کو ہاتھ میں جوڑ کر عرض کرتے ہیں جانے جانا میری جان آپ پر قربان جائے، میں کبھی کھڑا نہ ہوتا اگر آپ کا حکم نہ ہوتا. امر فوق العدم کے تحت کھڑا ہوا ہوں اور آپ کا حکم بڑا ہے. جانے جانا ایک جنگ کا موقع تھا، آپ نے اپنی سواری کو چابک ماری تھی. یا رسول اللہ وہ چابک میرے بدن پر لگ گئی تھی. حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے تقاضا کرو. میرے نبی نے فرمایا اے میرے
صحابی تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے؟ اے سلمان لبیک یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ میری سیدہ کے گھر میں میرا وہ چابک موجود ہے, وہ چابک لے آؤ. حضرت سلمان فارسی روتے ہوئے دوڑ کر گئے, سیدہ کو سلامی پیش کی. اے سیدہ خاتون جنت, اے سیدہ عابدہ زاہدہ عالمہ, اے خاتون جنت سلام اللہ علیہا, اے فاطمہ اپنے بابا جان کی وہ چابک دیجئے, وہ چھڑی دیجئے, وہ گھوڑا دیجئے. آپ نے پوچھا چچا سلمان وجہ کیا ہے؟ میرے بابا چابک کا کریں گے کیا؟ اللہ اللہ قربان جاؤں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے سیدہ آج آپ کے بابا نے یوں خطبہ دیا ہے, لوگوں کو فکر آخرت دلائی, اللہ کے خوف سے رلایا, سب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آج حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو, مجھ سے بدلہ لے لو اگر میں نے کسی کو ستایا ہو. اے سیدہ ایک صحابی نام مقاشہ ہے, وہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے, محبوب نے چابک منگوایا ہے. سیدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے. آپ نے حسنین کو بلایا, اے حسن اے حسین دوڑ کر جاؤ, چچا عکاشہ سے لپٹ جاؤ اور انہیں کہو اے عکاشہ ہمارے نانا سے بدلہ نہ لینا, میرے نانا کے ایک چابک کے بدلے میں ہمارے بدن پر 100 لے لے. چابک لے کر مسجد نبوی میں آئے, میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں, چابک بارگاہ نبوت میں پیش کی گئی. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچاروں کے تار رو رہے ہیں. میرے نبی پاک نے چابک حضرت عکاشہ کو دی. اے عکاشہ لے یہ چابک, میں تیرا نبی تیرے سامنے موجود ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پلٹ کر کہنے لگے اے چچا عکاشہ خدا کے لیے نانا جان سے بدلہ نہ لو, ایک چابک کے بدلے میں ہمارے بدن پر 100 لے لیجئے. میرے نبی نے فرمایا صحابیوں میرے نواسوں کو لے جاؤ, یہ میرا عکاشہ کا معاملہ ہے, میں نے بھی رب کی بارگاہ میں جانا ہے. اے میرے صحابیوں اللہ سے ڈرو, اے میرے صحابیوں اللہ سے ڈرو, اے میرے صحابیوں اللہ سے ڈرو, میں نے بھی رب کے حضور جانا ہے. اے عکاشہ یہ چابک میں تیرا نبی موجود. آپ رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان جائے, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے. حضور جب آپ کی چابک مجھے لگی تھی میرے بدن پر کرتا نہیں تھا, حضور آپ نے تو کرتا پہن رکھا ہے. حضور مجھے جب چابک لگی تھی اس وقت میرے بدن پر میرا کرتا نہ تھا, بغیر کرتے کے بدن تھا, میرا بدن لگا تھا. سونیا آپ نے تو کرتا پہنا ہے. میرے نبی نے اپنا کرتا نور بدن نور سے جدا فرمایا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب حضور نے اپنا کرتا اتارا اتنا نور پھیلا گویا سورج بھی بے نور ہو گیا. مسجد نبوی کی دیواریں چمکنے لگی. میرے نبی نے فرمایا عکاشہ لے, اب تو تیرے نبی نے کرتا بھی اتار دیا, تو بدلہ لے سکتا ہے. آپ نے چابک کو فضا میں لہرایا, صدیق اکبر کی چیخ نکل گئی. عکاشہ خدا کے لیے رک جا, دیکھ تیرے سامنے نعمت عظمیٰ موجود ہے, اللہ کا رسول موجود ہے, اللہ کا محبوب موجود ہے. اے عکاشہ اگر تو نے بدلہ لینا ہے ابوبکر صدیق کے بدن پر مار لے, ہمارے نبی سے بدلہ نہ لے. میرے نبی نے فرمایا اے ابوبکر اللہ تجھے جزائے خیر دے, یہ میرے غلام کا معاملہ ہے. حضرت عمر کہنے لگے عکاشہ اللہ سے ڈر, دیکھ تیرا نبی ہے, امام الانبیاء ہے, اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے, ان کے حضور اونچا بول بھی ہم لوگ کو برباد کر دیتا ہے. اے عکاشہ اگر بدلہ ہی لینا ہے عمر کے بدن پر مار لے, حضور سے بدلہ نہ لے. فرمایا اے عکاشہ تو اپنا عمل کر, اے عمر اللہ تجھے جزائے خیر دے. حضرت ابن مسعود نے سر سر پر رکھا, زر و قطار رو کر دوڑتے تھے, کہتے تھے ابن مسعود کاش تجھے تیری ماں نہ جمتی, کاش تو پیدا نہ ہوتا, اب ہو ہی گیا ہے, یہ منظر کیسے دیکھے گا. حضرت بلال بھی اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر دوڑتے جنگلوں کی طرف دوڑ گئے. اے بلال تجھے تیری ماں نہ جمتی, تو دنیا میں آتا ہی نہ, یہ منظر کیسا دیکھا. غلام آقا سے بدلہ لینا چاہتا ہے. میرے نبی نے فرمایا بلال تجھے بھی اللہ جزا دے, ابن مسعود تجھے بھی اللہ جزا دے. اے عکاشہ تو اپنا بدلہ لے سکتا ہے. حضرت عکاشہ تھرکتے بدن کے ساتھ اپنا چابک کو لہراتے حضور کے قریب پہنچے. جب بدن نبی کے قریب آئے, حضور کے وجود کے قریب آئے, حضور کے
نورانی وجود کے قریب آئے، اللہ اکبر کبیرہ، چابک کو زمین پہ رکھا، حضور کی مہر نبوت کو چوما، مہر نبوت کو چوم کر میرے نبی کے قدموں میں گر کر عرض گزار ہوئے، جانا میری ماں پر قربان جائے، یا رسول اللہ میرا پاپا پر قربان جائے، عکاشہ کی جان قربان جائے، حضور آپ کے قدموں سے لگا عرصہ ہو گیا ہے، آقا میں نے عبادت بڑی کی ہے، حضور میں نے ریاضت بڑی کی ہے، مگر مجھے ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں قیامت کے دن میرا حال کیا ہوگا، اللہ مجھے جنت دے گا یا جہنم میں ڈالے گا، حضور اللہ کا خوف لاتا رہتا تھا، حضور میں ڈر ڈر کر زندگی گزارتا تھا، آقا میں نے آپ سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا اگر کسی نے میری مہر نبوت کو چوم لیا اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی، مجھے جو اللہ کا ڈر لگا رہتا تھا، جو خوف لگا رہتا تھا، آج میں نے یہ مقدس جرم کیا ہے کہ آپ کی مہر نبوت چوم لوں، ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤں گا، حضور غلام کو معاف کر دیجئے، حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے سینے لگایا، فرمایا صحابیوں، او میرے صحابیوں، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ اللہ خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے، اتنی عظیم لوگ جو قطعی جنتی ہیں، جو ان کو جنتی نہ مانے وہ جہنمی ہے، قطعی جنتی لوگ۔ عالم کو دیکھو، اللہ سے خوف کیسا ہے، اللہ سے ڈر کیسا ہے، ہم تو ہیں ہی نکمے، نماز ہی نہیں پڑھتے، باقی جو پاپڑ بیلے وہ تو الگ ہے، جو ہماری زندگی کی خرابیاں وہ تو ہم سب جانتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، وہ کیا گناہ ہے جو ہم نے کیا نہیں، آنکھیں اپنی گندی، زبان اپنے گندے، اللہ اللہ حال اپنا گندا، وجود اپنا گندا، رہن سہن اپنا گندا، پہناوا اپنا گندا، بول چال اپنے گندے، حال چال اپنے گندے، طبیعت اپنی گندی، تعلق اپنے گندے، محفل اپنی گندی، رشتے اپنے گندے، دوست اپنے گندے، کمپنی اپنی گندی، کھانا پینا گندا، کمانا گندا، غلاظت میں گڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ جن کا پہناوا پاک، جن کی حالت پاک، جن کی طبیعت پاک، جن کی نظریں پاک، جن کی عادت پاک، جن کا وجود پاک، جن کا وجود کا بال پاک، جن کا حال پاک، وجود کی کھال پاک، جن کے بال پاک، جن کا مال پاک، جن کی طبیعت پاک، جن کی زمینیں پاک، جن کا کھانا پاک، اتنی پاک کہ نبی پاک کے صحابہ پاک، اتنے پاک لوگ وہ اللہ سے ڈرے، اور ہم سراپا گناہگار اللہ سے ڈرتے نہیں۔ کیا اپنی مت کٹی ہوئی ہے، کیفیتیں عجیب ہو گئی، نہ خدا سے خوف آتا ہے، نہ اس کے خوف سے کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ وجہ کیا ہے؟ دل پتھر ہو گئے، دل سخت ہو گئے، ہمیں اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ وہ یار اتنے عظیم لوگ ہو کر اللہ سے ایسے ڈر رہے، کیا کہہ رہے یا رسول اللہ، کبھی زندگی کے عمل پر تکیہ نہیں کیا، ڈرتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا فیصلہ قیامت کے دن کیا ہوگا، میں نے یہ جرم مقدس سا کر ڈالا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اور نبوت آپ کی چوم رہا ہوں، خدا مجھے جنتی کر دے گا۔ حالانکہ یہ تو پکی بات ہے، مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے ان کو جنت خدا نے عطا کر دی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے، مگر ہمیں تربیت دے گئے، ہمیں سبق دے گئے کہ ہم پاک ہو کر رب سے ڈرتے، تم پلید ہو کر کیوں نہیں ڈر رہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی اپنی حالت تو پلید ہے نا، حالت اپنی پلید ہے، طبیعت اپنے خراب ہو گئی۔ اب دیکھ لو ہمارے دل جو کیسے بھرے ہوئے، بھائی بھائی کے خلاف ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے، بیٹی ماں کے خلاف ہے، ماں بیٹیوں کے خلاف ہے۔ الغرض یہ طبیعت خراب ہے، جناب کوئی اپنے ماموں سے لڑا ہوا تو کوئی اپنے بھائی سے لڑا ہوا تو کوئی کس سے لڑا ہوا ہے، کوئی کسی کو جناب مارنے کے در پہ ہے، کوئی کسی کو گرانے کے در پہ ہے۔ اتنے حالات اپنے گندے دل گندے ہو چکے، پر ہم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر اس آیت پر غور کیجئے گا، آپ کو دیواروں سے آواز آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب ہم ڈرتے ہی نہیں، گناہ پہ
گناہ کر رہے ہیں، پتہ بھی یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر فلم دیکھنا کیا ہے جی؟ ڈرامہ دیکھنا۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے کہ ڈرامہ دیکھنا ثواب ہے، مگر دیکھتا ہے۔ چین ہی نہیں ہے بندوں کو جب تک فلم ڈرامہ نہ دیکھے رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ ایمان سے بتائیں اگر ڈرامہ دیکھتے موت آ گئی